الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات محترم، انسانی سوسائٹی کے اندر پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے، جب کوئی انسان یا کوئی جماعت پروپیگنڈا کرتی ہے تو ان حالات میں بڑے بڑے دانا اور عقل مند انسان بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں کہ جیسی بات سنی تو کچھ انسان تو اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تصدیق ضرور کرو. لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی دشمنی کے اندر یا کسی کی دوستی کے اندر جب کوئی بھی خبر ایسی سنتا ہے جو اس کی مطلب کی ہے، پھر وہ اس پہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ غلط ہوگی یا صحیح. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو معاشرے کا رویہ ہے
ان رویوں کے مطابق جو خبر ملے اسے قبول کرتا ہے۔ یہ اس بات نے ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہماری زندگیوں میں اتنا نقصان دیا ہے اور اس وقت تک دے رہی ہے، اس کا احساس ہم نہیں کر رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے خلفاء بتدریج جس طریقے سے خلیفہ بنائے گئے وہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر کس طرح خلیفہ بنے، کیا حالات درپیش ہوئے، اس میں کون کمپیٹیٹر تھا، کون کون ایک دوسرے کے مخالف تھے، وہ ساری بات آپ کے سامنے عرض کی کہ دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ زبردستی چھینی گئی، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور پراپیگنڈا ہے جو مسلمان قبول کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت بھی یہ لوگوں کو باور کروایا جاتا ہے کہ یہ زبردستی کیا گیا، حالانکہ اس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، سیدنا عمر کے مخالف کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا اور سیدنا عمر کی خلافت کی کسی نے مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ ہر وہ شخص جن کا نام لے کے پراپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ سب کے سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تھے اور آپ کی خلافت پہ خوش تھے۔ اسی طرح گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو زخمی کر دیا گیا اور جب آپ کو حالات کے متعلق، اپنی صحت کے متعلق یہ بات محسوس ہوئی کہ اب اللہ کا حکم آن پہنچا تو لوگوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جس طرح سیدنا ابو بکر نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا تھا آپ بھی مسلمانوں کو ان حالات میں مت چھوڑ کے جائیں، ہمارے لیے خلیفہ منتخب فرما دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 بندے جو ہیں ان کا نام دیا تھا، پہلے تو سوچنے کی مہلت مانگی، پھر 6 بندے ان کا نام دیا تھا، ان 6 بندوں کی شورا بنائی جائے اور 3 دن کا وقت دیا جائے، ان 3 دنوں کے اندر یہ اپنا خلیفہ منتخب اپنے اندر میں سے کر لیں۔ اگر یہ اپنا فیصلہ نہ کر سکیں تو عبداللہ بن عمر سے مشورہ لے لیا جائے، لیکن خلافت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل عرض کر چکا ہوں، پہلے 3 لوگوں نے دوسرے 3 لوگوں کے حق میں وڈرا کیا اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منصف مقرر کیا گیا کہ آپ نے کہا میں تم دونوں کے حق میں وڈرا اس شرط پہ ہوتا ہوں کہ تم مجھے اپنا فیصل مان لو، میں تمہارے حق میں جو بھی فیصلہ کروں۔ یہ ایک سیدنا عثمان تھے اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف 3 دن اور 3 راتیں ایک لمحہ بھی سو کے نہیں دیکھا تھا، لوگوں سے مشاورت کرتے رہے، جو کبار صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا، لوگوں کی رائے معلوم کی، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے جن خواتین کے متعلق معلوم تھا کہ یہ دانا اور عقل مند اور مشورہ اچھا دینے والی ہے ان سے جا کے پوچھا گیا، حتیٰ کہ آپ نے چلتے پھرتے بچوں سے بھی پوچھا کہ مجھے بتاؤ علی اور عثمان میں سے کسے خلیفہ بنانا چاہیے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے جس کا اعلان بعد میں انہوں نے کیا، میں نے مدینے کی گلیوں میں بچے، عورتوں اور دانا اور عقل مند لوگوں سے ہر ایک سے مشاورت کی، ہر کا ایک ہی نقطہ تھا کہ آپ اگر کسی کو خلیفہ ہمارا بنانا چاہتے ہیں تو وہ سیدنا عثمان بن عفان کو بنا دیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں نے اس کے بعد عرض کی تھی کہ میں 2 باتیں عرض کروں گا آئندہ مجلس میں انشاءاللہ۔ پہلی بات، ایک کہانی گڑھی گئی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا پرانا کلیش تھا۔ بنو امیہ یہ حضرت عثمان کے دادا کا نام تھا،
حضرت عثمان کے دادا امیہ کی اولاد جتنی تھی یہ بنو امیہ کہلاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ایک کا نام تھا جس کا نام ہاشم تھا، یہ ہاشم کی اولاد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلاتے تھے۔ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا پرانا کلیش تھا، جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا کلیش، اپنا غم اور غصہ اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا، یہ بعد میں جب خلافت کا معاملہ آیا تو انہوں نے یہ باہر نکالا۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جن کا کلیش ہو یا جن کے ساتھ زیادتی ہو، کیا وہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان کو دیتے ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہو؟ اب حضرت عثمان رضی اللہ 7 رشتے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کلیش کا ابھی سارا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی والدہ کا نام تھا عروہ۔ عروہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی دوتی تھی۔ آپ کی پھپھی کا نام ام حکیم تھا، یہ حضرت علی کی پھپھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی۔ ان کی بیٹی کریس، اس کی بیٹی حضرت عثمان کی والدہ عروہ تھی، یعنی یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ایک بیٹی کا رشتہ بنو امیہ کے ہاں ہوا، جس عورت کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ یہ اسلام سے پہلے ہے۔ اگر اسلام سے پہلے کلیش تھا تو عرب تو اونٹ کی طرح اپنا کلیش کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو ایسے خاندان سے کبھی رشتہ نہیں کرتے، وہ تو ان سے بول قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ یہ تو اسلام نے آ کے انہیں سکھلایا کہ نہیں، قطع تعلق کی کوئی چیز نہیں، تو وہ جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے ان معاملات میں، اس رستے پہ نہیں چلتے تھے جس رستے پہ دشمن آ رہا ہو۔ تو حضرت عبد المطلب جو نبی کریم کے دادا تھے، ان کی ایک بیٹی ام حکیم، ان کی بیٹی کریس، ان کی بیٹی عروہ وہ حضرت عثمان کی والدہ تھی۔ پھر جب اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ نے اسلام نازل فرمایا، آپ پہ نبوت نازل ہو گئی، اور اس وقت ابو لہب نے آپ پہ بکواس کی، کہا تب لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا اے محمد تو ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ نے سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب۔ تو یہ جب ابو لہب کو پتا چلا، اس کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا کہ ہمارے متعلق محمد نے یہ بات کہی ہے، وہ یہ تو مانتے ہی نہیں تھے نا کہ اللہ کی طرف سے، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم نے ہماری ہجو کی ہے، یعنی اگر ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اس کی بیوی، اس کی بھی ہلاکت ہے۔ جب یہ باتیں ہوئی تو ان دونوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا، عتبہ اور عتیبہ کو کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے آؤ، انہوں نے ہماری ہجو کی ہے، تم بھی نعوذ باللہ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو۔ یہ دونوں گئے، ایک نے تو صرف آرام سے یہ کہا کہ جاؤ میں اپنے باپ کے کہنے پہ طلاق دیتا ہوں، اور دوسرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا، اور آپ نے بد دعا دی اسے، کہا تمہیں جنگل کا کتا کھائے گا۔ اور جب اس کے باپ کو پتا چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو باہر نکالنا چھوڑ دیا، اور یہاں تک
کہ لوگوں نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو کیا عورتوں کی طرح گھروں میں چھپائے ہوئے ہو؟ کہنے لگا محمد نے بد دعا دی ہے، یہ پوری ہو کے رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب لوگوں کے اصرار پہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تو رستے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بچوں کو درمیان میں سلانا، اس کے ارد گرد خود سونا، پھر جانور بٹھانا تاکہ میرے بچے تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جنگل کا شیر آیا، اس نے جست لگائی، سیدھا اس کے سر پہ جا کے اس کے سر کو پکڑا، اٹھا کے بھاگ گیا اور اس کو کھایا۔ جب اس تک لوگ پہنچے تو وہ مر چکا تھا۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ انکار ہوا تو آپ اپنی بیٹیوں کے متعلق پریشان رہنے لگے۔ تو ایسے حالات میں سیدنا عثمان حاضر ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آپ کی بیٹی رقیہ جو ہے ان کا رشتہ طلب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ رشتہ منظور فرما لیا، اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی بن گئی مکہ کی زندگی میں۔ پھر جب مکہ کے حالات بڑے سخت ہوئے تو انہوں نے بما اہل و عیال آپ نے اجازت دی کہ آپ لوگ حبشہ چلے جائیں۔ تو یہ حبشہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد، لوط یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اللہ کے نبی تھے، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ قوم نے جب انہیں بہت زیادہ اذیتیں دیں تو یہ بما اہل و عیال انہوں نے ہجرت کی۔ کہنے لگے لوط کے بعد اگر کائنات کے اندر کسی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ عثمان بن عفان ہیں، جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس وقت آپ کے وطن سے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا تھا، جو 6 سال کی عمر میں بعد میں فوت ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا رشتہ سیدنا عثمان سے کر دیا۔ اب یہ 2 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں آئیں۔ اگر ان کے ذہن میں کلیش ہوتا حضرت عثمان لیتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیتے؟ اگر آپ فیصلہ کر بھی لیتے تو اللہ وہی کر کے کہتا کس کو رشتہ دے رہے ہو جس کے دل میں تمہارے متعلق بغض ہے؟ میرے بھائیوں بغض نہیں تھا، یہ اللہ کے پسندیدہ تھے۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی، جب آپ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ کیا تو آپ نے جب ان کی رخصتی کی تیسرے دن جا کے پوچھا میری بیٹی بتاؤ تمہیں اپنے خامند کے متعلق کوئی ایسی بات تو نہیں، تیرے باپ نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی نہیں ابا جان، مجھے جتنی مجھے خوشی اور جتنی آسانی اور جتنی محبت دی ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور آپ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا دی۔ اور جب یہ بھی تقریباً 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تو حضرت عثمان بڑے پریشان رہنے لگے۔ تو آپ نے ایک دفعہ جا رہے تھے تو بلایا، حضرت عثمان نے سنا ہی نہیں، وہ اپنی بات اپنی ذہن کی کسی سوچ میں مگن تھے۔ تو آپ نے بلایا، پھر کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ذہن پریشان رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بن گیا۔ یعنی آپ اس بات پہ بڑے رنجیدہ تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا اور بیٹی کے فوت ہونے کے بعد مجھ سے یہ نعمت چھن گئی، اس بات پہ بھی بڑے پریشان تھے۔ تو نبی کریم نے اس وقت آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا عثمان اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی تو میں تیرے ساتھ بیاہ کرتا، تو نے مجھے بیٹیوں کے حق میں بہت سکھ دیا ہے، میں تجھ سے بڑا خوش ہوں اس معاملے میں۔ یہ تو معاملے ہیں انفرادی۔ پھر اس کے بعد جب یہ خلافت ملی سب کچھ ہوا، اگر یہ خدا نخواستہ سیدنا علی کے خاندان میں کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی یا ان کے ذہن میں کلیش تھا تو بعد میں پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت عثمان کے ایک بیٹے تھے آبان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई के बेटे, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन जाफर। अब्दुल्ला बिन जाफर, जिन्हें जाफर तैयार कहते हैं, जंगे मूता में शहीद हुए थे, और ये हजरत हुसैन के बहनोई थे। हजरत हुसैन की बहन ज़ैनब इनकी एक बीवी थी, उनकी बेटी, उनकी शादी हजरत अबान बिन उस्मान रहिमहुल्लाह के साथ हुई। यानी हजरत अली के भाई के बेटे ने अपनी शादी, और हजरत हुसैन के बहनोई थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम उम्मे कलसूम था, उसकी शादी अबान बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से की। फिर इसी तरह एक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन का नाम आपने सकीना सुना होगा। ये करबला में भी सकीना साथ थी, बड़ा नाम लेते हैं इनका। इस सकीना की शादी जैद बिन अमर बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते से हुई थी। ये इसके बाद एक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी का नाम फातिमा था। उस फातिमा की शादी फातिमा बिनते हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी शादी अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान के दूसरे पोते के साथ हुई थी। फिर इसी तरह सातवां एक रिश्ता हुआ था हजरत हसन की बेटी का, जिसका नाम उम्मे कासम था। उम्मे कासम बिनते हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शादी हजरत उस्मान के बेटे आबान के बेटे मरवान के साथ हुई थी। मरवान बिन अबान बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये 7 रिश्ते इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम जब आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियां 2 सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से 4 रिश्ते हजरत उस्मान के बेटों और पोतों को दिए गए। अगर यह ज़हनी क्लैश था, अगर यह ज्यादती हुई थी, तो फिर ये रिश्तेदारियां कैसी थी? आज जो बकवास करने वाले लोग हैं, आज जो इन पे जुबान दराजी करने वाले लोग हैं, वो इसका जवाब दें कि अगर उन्होंने ये सारी बातें कबूल करके अपनी बेटियों के रिश्ते उन्हें दिए और उनके साथ खानदानी मरासम बनाए, उन्हें अपना दामाद बनाना कबूल किया, तो ऐसा क्यों किया फिर? तो इसी तरह मैं अर्ज कर चुका हूं, अगर सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज्यादती की थी, तो सैयदना उमर को भी हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम, जो सैयदा फातिमा की बेटी थी, उसका रिश्ता सैयदना उमर को दिया। हालांकि सैयदना उमर में बहुत बड़े थे और यह बेटी उमर में छोटी थी। इसके बावजूद सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अपना दामाद बनाया। तो अगर रिश्तेदारियों की बात है, तो क्या ये सारे रसूलुल्लाह के रिश्तेदार नहीं थे? हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह के ससुर थे, हजरत उमर ये रसूलुल्लाह के ससुर थे और हजरत अली के दामाद थे, हजरत उस्मान ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों की बेटियां जो है इनके घरों में आबाद रहीं, और किसी को ऐसा नहीं हुआ कि कभी तलाक हुई हो, या आपस में क्लेश हुआ हो, या किसी की जिंदगी को तंग किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये कि ये जो बताया जाता है कि ये बनु हाशिम और बनु उमैया का जाहलियत में क्लैश था, और जाहलियत इस्लाम लाने के बाद ये क्लैश दोबारा उभर आया, ये झूठ है बिल्कुल। और मेरा ख्याल है हर जी शऊर इंसान, और मैं ये अर्ज कर दूं, मैंने ये 7 रिश्ते गिनाए हैं, मैं इंशाअल्लाहुल अजीज पाबंद हूं इनकी सबूत देने का। ये कोई अपने पास से बातें नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह के घराने पे बहतान नहीं लगा रहा कि आपकी बेटियों के मुताल्लिक या उनकी तजलील के मुताल्लिक बात नहीं कर रहा। ये अम्रे वाक़या है, ये सब कुछ हुआ था। अगर ये सब कुछ हुआ था तो फिर जो प्रोपेगेंडे के जरिए हमें बतलाया जाता है वो बिल्कुल झूठ है।
اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے متعلق تحقیق کے عادی نہیں ہیں۔ تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم تو رسول اللہ کے فرامین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص صرف ایک پارے کا ترجمہ پڑھ لے، اسے صرف یہ بات سمجھ آ جائے گی عقیدہ کیا ہوتا ہے، دین کیا ہے، معاملات کیسے چلتے ہیں، پورا قرآن تو بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 40 حدیث، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے 40 نووی کے نام پہ 40 احادیث اکٹھی کر کے لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ علم نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ باتیں نہیں، اگر پوری زندگی کا احاطہ کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی یہ 40 باتیں اپنے سامنے رکھ لے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے 40 نووی، اور اس میں معاشرتی معاملات، تجارت، عقیدہ، عبادات، معاملات، ہر چیز کی ایک ایک حدیث بیان کر دی ہے۔ انسان اگر سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تاریخ تو آگے کی بات ہے، ہم اس معاملے میں بھی اگر تحقیق میں پڑھیں گے، دیکھیں گے تو ہمیں بہت سی باتیں ایسی سامنے آئیں گی کہ جس کے متعلق ہم حیران رہ جائیں گے، کیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا؟ میں اقرار کرتا ہوں خود کہ بہت سی باتیں جب تاریخ کو کنگال رہا ہوں، ان باتوں کو دیکھنے کے لیے، اس کی کھوج لگانے کے لیے، تو بہت سی باتیں ایسی سامنے آئی ہیں جو پہلے نہیں معلوم تھی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ہمارے دین کی بنیاد جڑ ہے، جہاں سے دین ہمیں ملا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق ہم غلط تصورات بنا چکے ہیں، ان تصورات کو زائل اسی وقت ہوں گے جب ہم ان کی تحقیق کریں گے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب اس خلافت کے اندر 2 کمپیٹیٹر تھے، ایک تھے سیدنا عثمان، دوسرے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب سیدنا علی کے مقابلے میں حضرت عثمان کو لوگوں نے کیوں ترجیح دی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ تو یہ مختصراً آپ کے سامنے چند واقعات عرض کرتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ کہ حضرت عثمان ڈیزرو کرتے تھے، انہی کا حق تھا۔ پہلی بات، سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا یہ معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بی بی کل آنا، میں تمہارا معاملہ کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوئے، یعنی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ نہ ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا۔ تو بس لوگ ذرا وہمی ہوتے ہیں، کہنے لگی اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا عمر سے لے لینا۔ کہا اگر عمر بھی نہ ہوئے، کہا عثمان سے لے لینا۔ کہا اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو کہا تم بھی مر جانا۔ تو یہ ترتیب جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی حیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں میرے گھر میں تھے اور آپ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے کپڑے جو ہیں یہ آپ کی ٹانگیں اور پنڈلیاں ننگی تھی اس وقت۔ آپ لیٹے لیٹے ایک شخص نے اجازت مانگی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ آپ نے بلا لیا، لیٹے رہے، آئے، انہوں نے بات کی، بات کر کے اپنا مقصد جو بھی بیان کرنا تھا کیا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا، چلے گئے۔ پھر آئے، ایک شخص آیا، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ عمر آ گئے، کہا کیا بات ہے؟ بات کی، جو معاملہ تھا وہ سارا ڈسکس کیا، چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کی، تو آپ نے پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ آپ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کر لیے، آپ نے بھی بات کی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی آئے تھے،
آپ اسی طرح لیٹے رہے. پھر آپ حضرت عمر آئے, آپ اسی طرح لیٹے رہے, اسی طرح آپ نے جواب دیا. جب عثمان آئے تو آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے, آپ نے اپنا لباس درست فرمایا. یہ کیا سبب؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, تیرا نبی کیوں نہ کرے. اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہیں. اس طرح ایک مرتبہ آپ ایک باغ کے کنویں میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے دروازے پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کھڑا کیا ہوا تھا. تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا کہ آپ نے کہا, آپ بیٹھے ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری کو کہا کسی کو آنے نہیں دینا. ایک شخص آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم ہوا ہے آپ یہاں تشریف فرمائے. انہوں نے کہا ہاں, لیکن اجازت نہیں دی ہوئی. کہنے لگے آپ میرا جا کے کہیں, میری اجازت مانگیں, اگر وہ دیں گے تو میں آ جاؤں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری اندر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اسے جنت کی بشارت دو اور اسے کہو آ جاؤ. حضرت ابو بکر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانیں بھی ننگی تھی, کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے. آ کے حضرت ابو بکر ساتھ بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر آئے, انہوں نے بھی اجازت طلب کی. آپ نے کہا انہیں جنت کی بشارت دو. وہ بھی اندر آئے, آپ کے ساتھ اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. حضرت عثمان آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا انہیں بھی جنت کی بشارت دو اور آنے کی اجازت دے دو. تو جب ایسا ہوا تو آپ نے فوراً اپنا لباس درست کیا. تو ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, میں کیوں نہ حیا کروں. کئی مرتبہ یہ معاملات ہوئے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ دونوں, یہ تینوں ساتھی آپ کے ساتھ تھے, آپ جا رہے تھے احد پہاڑ کے اوپر. احد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا. آپ نے اپنی ایڑی ماری, کہا اس کو کیا احد, اے احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو کہتے ہیں وہ تھم گیا. اللہ کے نبی کے یہ پیارے ساتھی, یہ اللہ کے نبی کے بالکل قریبی تھے. اور ہر شخص, میں ایک نہیں کئی درجنوں صحابہ کے یہ معاملے پڑھ چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت عمر کو, سب سے بہتر حضرت ابو بکر کو, پھر عمر, پھر عثمان, پھر سب کو برابر سمجھتے تھے. یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ حضرت عثمان کو تقویت ملتی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح آپ کے اندر بڑی خیر خواہی تھی, رفاہیت کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. اس کی 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں. ویسے تو سینکڑوں مثالیں ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے, مدینے کے اندر ایک ہی کنواں میٹھا تھا, باقی سب کڑوے تھے پانی کے. وہ زمینوں کو تو لگایا جا سکتا تھا, پیا نہیں جا سکتا تھا. ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں, آج بھی وہ کنواں موجود ہے مدینے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا جو مالک تھا وہ پانی بیچا کرتا تھا. جو لوگ پانی لیتے پیسے دے کے لیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا, کون شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں لیتا ہوں جی. گئے, اس سے بات کی, وہ کہنے لگا میرا تو یہی ذریعہ معاش ہے, میں تو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا جتنے پیسے مانگو میں دے دیتا ہوں. اس نے کہا پھر ایسے کرو, آدھا کنواں دوں گا, آدھا نہیں دوں گا. آدھے کنویں کا سودا ہوا 20,000 درہم میں. آپ نے ادا کیا اور طے یہ پایا ایک دن حضرت عثمان پانی نکالیں گے اور ایک دن وہ شخص اپنا پانی نکالے گا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں آدھا دوں گا, میرا بھی معاملہ چلتا رہے گا, چلو یہ بھی کرے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو بڑی فہم دی تھی. آپ نے کہا آدھا ہی صحیح دے دو. تو وہ اس نے جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی, حضرت عثمان سارے مدینے میں اعلان کرتے بھائی جس نے پانی لینا ہے لے جاؤ. سارے لوگ اس دن پانی لے جاتے, جس دن اس کی باری ہوتی وہ بیٹھا رہتا
کیونکہ آپ پیسے نہیں لیتے تھے، وہ پیسے لیتا تھا۔ پھر اس نے کہا جی میں رہا، آپ دوسرا آدھا بھی لے لیں۔ حضرت عثمان نے وہ لے کے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ میری بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی انسان پہ احسان کیا جائے، وہ کتنا ہی احسان فراموش کیوں نہ ہو، لیکن وہ احسان کو یاد ضرور رکھتا ہے، اسے یہ بات ذہن میں رہتی ہے اس نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی۔ اور یہ تو پورے مدینے کے لوگوں کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے، غریب اور امیر سب کے ساتھ بھلائی کی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بھر گئی، مسلمان بڑھنے شروع ہوئے، تو آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک مکان تھا بہت بڑا، آپ نے فرمایا کون ہے جو مکان لے کے مسجد کو وقف کر دے، میں اسے جنت میں بہترین گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے میں یا رسول اللہ دیتا ہوں۔ اور مسجد نبوی کی توسیع سب سے پہلی جو تھی اس کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو جگہ دینے والا کون شخص ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، فتح مکہ کے بعد تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت بڑی سختی ہو گئی تھی، یعنی پھل پکنے کے قریب تھا۔ آپ اس کی مثال اسی طرح سمجھے کہ ایک تنخواہ دار آدمی پہلی تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک بہت عیش میں رہتا ہے، پھر جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر 10 دن گزارنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، آخری 10 دن تنخواہ دار کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک کاشتکار جو ہوتا ہے جب اس کی کھیتی آتی ہے اس وقت بڑی آسانی، جب اگلی فصل کے لیے وہ پیسے لگاتا جاتا ہے، جب فصل قریب ہو تو وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ اس وقت مدینے میں فصل بالکل پک کے تیار تھی، ابھی کٹنے کا وقت نہیں آ گیا تھا، لوگوں میں تنگی تھی۔ تو اس وقت ہرقل نے دمشق میں آ کے اپنی فوج کو ترتیب دینا شروع کیا کہ اسلامی سلطنت پہ ایک زبردست وار کیا جائے، انہیں ابھی سے ختم کر دیا جائے تاکہ آگے نہ بڑھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیدار مغز تھے، آپ نے فوراً لوگوں کو کہا کہ یہ تیاری کرو، ہم تبوک کے مقام پہ جو دمشق کی جانب جا کے ایک میدان ہے وہاں جائیں گے اور اس کا رستہ روکیں گے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن اس فوج کے اخراجات پورے نہ ہو سکے کہ جس سے اتنی دور، اسے جیش العسرت کہتے ہیں، تنگی والا لشکر، بہت معاملے حالات تنگ تھے۔ ان حالات میں آپ نے ترتیب دیا، پھر آپ نے آخر لوگوں سے کہا لوگوں کوئی ہے تم میں جو اس جیش کی تیاری میں معاونت کرے، ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو رہا۔ حضرت عثمان اٹھے، کہنے لگے 100 اونٹ بما سامان دیتا ہوں۔ آپ نے پھر اعلان کیا، کہا 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ آپ اعلان کرتے رہے یہاں تک کہ 940 اونٹ بما سامان، 40 گھوڑے بما سوار آپ نے دیے۔ یہ 1000 سواروں کے لیے سامان مہیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اس کے بعد آپ گھر گئے، گھر سے آپ دینار لے کے آئے، ایک بہت بڑے کپڑے میں آپ نے وہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی نبی پاک کے سامنے رکھے۔ یہ دینار تھے 20,000 دینار، جو 5.5 کلو سونا بنتا ہے۔ اتنی بڑی چیریٹی شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور نبی پاک اس طرح وہ دینار جو ہے سکے تھے سونے کے، انہیں الٹ پلٹ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے، ان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کے لیے جنت کے واجب ہونے کا میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں ایک وقت آیا مسلمانوں کے اندر یہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اتنی تنگی ہو گئی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سب مل کے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان سے جا کے عرض کیا
آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں اور آپ اس معاملے میں کچھ کیجئے. آپ نے انہیں کہا صبر کرو آج رات تک. حضرت عثمان چونکہ حضرت ابو بکر کے وزیر بھی تھے، سیکرٹری تھے، اور حضرت عثمان کے جملہ معاملات کا پتہ تھا حضرت ابو بکر کو. انہیں پتا تھا کہ آج حضرت عثمان کا ایک قافلہ آ رہا ہے جو گندم لے کے شام سے مدینہ پہنچنے والا ہے، اور آپ کو پتا تھا کہ عثمان ایسے حالات کو دیکھ کے رہیں گے نہیں، حالانکہ کہا نہیں ہے. اور رات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ لدے ہوئے گندم کے آ گئے. اب ایک تاجر کے لیے بہت بڑی خوشی تھی کہ لوگوں کے اندر کوئی جنس موجود نہیں تھی، وہ جتنے مرضی پیسے کما لیتے، جس بھاؤ میں مرضی دے لیتے، مناپلی بھی تھی. جب آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رکھوایا تو آپ کے دروازے پہ ایک جمع غفیر تاجروں کا اکٹھا ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ باہر آئے، آپ نے سب کو اہلاً و سہلاً کہا. کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کا جو مال آیا اس کا سودا کرنے آئے ہیں. آپ نے کہا آ جاؤ بیٹھو. بیٹھے، ہر بندہ بڑھ چڑھ کے بولی لگانے لگا. آپ نے کہا لگاؤ بولی. کیا لگاتے ہو؟ ہر بندہ بڑھ چڑھ کے بولی لگانے لگا، حتیٰ کہ کہا ایک شخص نے سب سے بڑی بولی یہ دی کہ جتنے میں آپ نے خریدا ہے 20% مجھ سے زائد لے لو. آپ نے فرمایا بس، اور کوئی ہے تو بتا دے. جب اور کوئی نہ بولا، کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا عثمان اس سے زیادہ تمہیں قیمت کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس سے زیادہ مل رہی ہے. کہا وہ کون تاجر ہے ہمارے علاوہ جو تمہیں دے رہا ہے؟ کہا وہ تاجر تو نہیں، وہ میرا مالک اللہ ہے، وہ مجھے 10 گنا زیادہ دیتا ہے. سارے تاجروں گواہ رہنا، مسلمان اس وقت تنگی میں ہیں، میں اپنا سارا غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہ چیزیں تھیں جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھی کہ سیدنا عثمان وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر حالات میں مسلمانوں کی مدد کی تھی. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے حضرت علی پہ فوقیت دی تھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ سبب بنا تھا حضرت عثمان کی خلافت کا. اور اس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، جب آپ کی بیعت ہوئی تو سب سے پہلے بیعت اس ثالث نے، اس جج نے کی تھی جسے سیدنا عمر نے مقرر کیا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت عثمان کی دوسرے نمبر پہ بیعت کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ جو پروپیگنڈے کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ہمارے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک کلیش تھا، مسلمانوں کا ایک ایسا روپ دکھایا جاتا ہے جیسے ان کے پاس ان باتوں کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں تھا. میرے عزیز بھائیوں، اصل مسلمانوں کا چہرہ یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا چہرہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کتنے خیر خواہ تھے، وہ اپنے دل میں کتنا خوف خدا رکھتے تھے، وہ اپنے آپس میں کتنے اچھے تعلقات رکھتے تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں. ہم انہیں دشمن بنا کے، حق اور باطل کے مار کے بنا کے پیش کر رہے ہیں، الیاذ باللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کروں. آپ نے فرمایا، 5 لوگوں کے متعلق ایک بات فرمائی. آپ نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل جو انسان ہے ان کا نام ابو بکر ہے. پھر فرمایا واشدھا فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت جو بندہ ہے ان کا نام عمر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر فرمایا وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان، سچائی میں بہت زیادہ بلندی پہ اور حیا کے اندر بہت عظیم جو انسان ہے ان کا نام عثمان بن عفان ہے. اور پھر فرمایا وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، جو حرام اور
حرام اور حلال کے معاملات میں سب سے بڑا عالم میرے ساتھیوں میں معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَقْرَأُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں، خوبصورت انداز میں پڑھنے میں سب سے بہترین بندہ ابی بن قعب ہے۔ اور میں عرض کروں ابی بن قعب وہ بندے ہیں جن کے متعلق اللہ نے وحی کر کے نبی کریم کے پاس جبریل کو بھیجا اور کہا جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہو کہ وہ ابی سے کہیں وہ سورت بینہ سنائیں۔ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے بینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے تشریف لے گئے حضرت ابی کے گھر، انہیں کہا رب نے کہا ہے کہ سورت بینہ سناؤ، کہا رب نے میرا نام لیا ہے۔ یہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ جن کے نام لے لیے اس کے رب نے اتنا پیار کرتا تھا ان کا رب ان کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے۔ تو کہا سب سے بہترین وَأَقْرَأُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أُبَيٌّ، اللہ کی کتاب کو سب سے بہتر انداز میں پڑھنے والے ابی ہیں۔ وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ، اور فرائض کے علم میں سب سے زیادہ مہارت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کا ایک امین امانتدار شخص ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ وہ پاک باز لوگ تھے جن کے متعلق ہمیں پروپیگنڈے کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دیانت نہیں کی تھی، جن کی دیانت اللہ مانتا ہے، جن کو اللہ امین کہتا ہے، جن کو اس کا رسول سچا کہتا ہے، جن کو ان کا رسول رحم دل کہتا ہے، اللہ کے دین کے معاملے میں سخت کہتا ہے، جنہیں حیا اور ایمان والا کہتا ہے، جنہیں سب سے زیادہ عالم اور اچھا قاری کہتا ہے۔ ہم ان کے متعلق اپنی زبان دراز کریں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری بات یہ میں عرض کر دوں، ان میں جتنی روایات صحابہ کے خلاف آتی ہیں ان کو کرنے والے 3 بندے ہیں۔ ایک کا نام ہے محمد بن صائب کلبی، یہ بدترین قسم کا رافضی شیعہ تھا۔ دوسرا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، تیسرا ہے نصر بن مزاحم بن یسار منقری، یہ کوفے کا رہنے والا۔ یہ سارے کے سارے شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، اور جتنا جھوٹ بولا ہے تاریخ میں ان تینوں خناسوں نے بولا ہے، اور جسے ہمارے مورخین نے بغیر کسی تحقیق کے لکھ دیا ہے۔ اور یہ باتیں ہمیں بتلاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اس بات کی وحی کے ذریعے پہلے خبر دے دی تھی۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت ہمیں کہا گیا میرے صحابی کو بلاؤ۔ ہم نے کہا ابو بکر کو، آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا عمر کو، کہا نہیں۔ ہم نے کہا عثمان کو، آپ نے کہا ہاں۔ پھر بلایا تو ہمیں سب کو نکال دیا، اور آپ ان سے باتیں کرنے لگے، اور آپ کا رنگ بدل رہا تھا، بار بار متغیر ہو رہا تھا حضرت عثمان کا رنگ، اور آپ نے انہیں سے دلاسا دے کہ ہم نے یہ بات سنی۔ کہا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اسے اتارنا نہیں ہے، وہ قمیص سے مراد خلافت ہے۔ اور کہا تم حق پہ ہو گئے، اور جو تمہاری مخالفت کرے گا اور تمہیں قتل کریں گے، تم قتل تو ہو جانا، خلافت کا ابا اپنے جسم سے نہ اتارنا، اور تمہیں میں صبر کی نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے آپ سے عہد کیا تھا، اس لیے حضرت عثمان نے اس سارے معاملے میں کوئی کلیش نہیں کیا، آپ نے مظلومانہ شہادت تو دے دی، اور آپ کو شہید کرنے والے منافق ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پاک پیارے صحابی خلیفۃ الرسول عثمان بن عفان کی شہادت کو قبول فرمائے، ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو شہید کیا گیا، پھر یہ خلافت سیدنا علی کے پاس آئی۔ کس طرح آئی؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بھائیوں سے اپیل ہے کہ میرے بھائی کا آج دل کا آپریشن ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک ساتھی عزیز الرحمان اپل صاحب، ان کی اہلیہ گر گئی ہیں جن کی وجہ سے چوٹ لگی ہے، صاحب فراش ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے جس کی طبیعت کافی خراب ہے، اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ انہیں بھی ان پہ رحم فرمائے اور اس بیٹی کو صحت والی زندگی عطا کرے. عبدالرؤف مغل یادگار سٹیل والے کی زوجہ محترمہ عبدالحنان یاسر کی والدہ منگل کے دن وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خالد جاوید صاحب سٹیل مین والے قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. گزارش ہے، میرے والد محترم کا انتقال ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، میری والدہ عدت میں ہے. مسئلہ یہاں عرض ہے کہ ان کی بیماری کی صورت میں کیا ان کو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جانا شرعی طور پہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو آپ رات باہر نہیں رکھیں گے کہ اسے واپس لے آئیں، تو رات کو کسی صورت وہ باہر نہ رہیں عدت کے دنوں میں، وہ ان کا واپس آنا ضروری ہے. یہاں ایک بات کی وضاحت عرض کر دوں، عموماً مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ بیوہ کی عدت اور مطلقہ کی عدت ایک طرح کی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. جو مطلقہ کی عدت ہے اس میں وہ باہر آ جا سکتی ہے، میک اپ بھی کر سکتی ہے، شادی بیاہ پہ، فوتگی پہ، ہر جگہ جا سکتی ہے، صرف وہ شادی نہیں کر سکتی. بیوہ کی عدت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتی. تو یہ مطلقہ کو بھی گھر کے اندر بند کر دینا یہ کسی صورت اسلام کا حکم نہیں ہے. میرا موٹر سائیکل 79/11/14 کو چوری ہوا، پیپلز کلونی تھانے کے SHO محمد افضل اوان 15 دن سے FIR نہیں کاٹ رہے. آپ اپلیکیشن دیں SSP صاحب کے دفتر میں، امید ہے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ زیادہ تر میرا خیال ہے جو موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں عموماً وہ پھینک جاتے ہیں، تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں مصیبت نہ پڑے. تو یہ میں پولیس والوں سے بھی عرض کروں گا کہ لوگوں کی ہیلپ کریں. آپ نے ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں اپنے معاملات کا جواب دینا ہے. لوگوں کے ساتھ رحم کالا معاملہ کریں تاکہ اللہ بھی آپ پہ رحم کرے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو مت تصور کریں اللہ رب العزت بھی کوئی رحم والا معاملہ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. گھریلو ملازمت پر آج کل بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے، جس میں زیادہ تر چھوٹی یتیم بچیاں ہیں. اگر ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ان کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا. اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں عرض کر دوں کہ جو لوگ دن اور رات گھروں میں ملازم رکھتے ہیں، پہلے تو خود ہی خواتین گھر کی ہر چیز پہ رسائی دے دیتی ہیں، اور پھر جب وہ کوئی چیز گم جاتی ہے تو پھر ان کی شامت آتی ہے. یہ بھی ممکن ہے انہوں نے ہی چورائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہیں ادھر ادھر رکھ دی جائے. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں ایسے ملازم رکھ کے اپنے گھر میں خود ہی دعوت دینا یہ ہے غلط. اور پھر اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ ملازم رکھے جاتے ہیں فل وقت، انہیں تنخواہ نہیں دی جاتی، یا دی جاتی ہے تو بہت کم. ماں باپ سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم اس بچے یا بچی کو پڑھائیں گے بھی اور اس کی شادی بھی کریں گے. جب شادی کا وقت آتا ہے تو پھر مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں جی زکوٰۃ سے ہم کر سکتے ہیں. ساری زندگی کام کروایا اس سے اور بعد میں آگے پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ سے اس کی شادی کر دے.
یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. جب ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نصیحتیں آپ کے آخری وقت پہ آپ نے کی تھی. آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں 2 باتوں کا خیال ضرور رکھنا. ایک نماز کا اور ایک اپنے ملازموں کا. ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا. اور یاد رکھنا جو غریب پہ بے بس اور بے کس پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن یاد رکھیں ان کی روٹی بند کر دینی. یہ ایک میسج پچھلے دنوں چل رہا تھا کہ ایک بچہ جس کی ماں مر گئی اور اس کے باپ نے نئی شادی کر لی تو اس نے کہا تم پہلی ماں اور دوسری ماں میں کیا فرق محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا میری پہلی ماں جو تھی وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگا جب بھی میں غلط کام کرتا تھا مجھے کہتی تھی تمہیں کھانا نہیں دینا لیکن پھر بھی دے دیتی تھی. کہتی ہے اب اس ماں نے 2 دن سے مجھے کچھ نہیں دیا تو اس لیے وہ جھوٹی تھی، وہ جو کہتی تھی کرتی نہیں تھی. تو چونکہ وہ اصل ماں تھی وہ ممکن ہی نہیں تھا اسے بھوکا دیکھ سکتی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اگر ہم کسی کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کی طرح پھر رکھیں. جس طرح ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں نا، اس طرح ان یتیموں کو بھی نظر انداز کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے. تو آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھے گا جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کر دیں گے. تو یہ یتیم تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کچھ بھائیوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک بہت بڑا کلیش کھڑا کیا گیا ہے. ہمیں سیاسی کلیش سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کرتا ہے کیا، کیونکہ کسی سے بھی جو موجود ہے جو آنے والے ہیں کسی سے کوئی توقع نہیں. یہ سب جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں، کسی سے کوئی نہیں. لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے یہ ہماری قوم کو برباد کرنے کے مترادف ہے کہ 500-600 عورتیں ہیں جو ہائر کی گئی ہیں اور ہر جلسے میں سب سے پہلے انہیں بٹھایا جاتا ہے تاکہ جتنے گندے ذہن کے لوگ ہیں وہاں پہنچ جائیں. اور بدقسمتی یہ کہ جن لوگوں نے کبھی اپنی عورتوں کو بازار تک نہیں لے کے گئے تھے وہ جلسوں میں لے جا رہے ہیں. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پردے اتارے جا رہے ہیں اور ناچ اور گانا سارا کر کے اور یہ کہا جا رہا ہے اس سے ایک نیا پاکستان وجود میں آئے گا. اللہ ہمیں ایسے پاکستان سے بچائے جس میں سارے کے سارے کنجر بن جائیں. الیاذ باللہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اور یہاں ایک کلیش کی صورت بن رہی ہے. ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ کوئی کسی بھی انسان کا نقصان ہو. اللہ رب العزت یہ معاملہ آسانی کے ساتھ گزار دے. اللہ ہر کے بچے کی حفاظت فرمائے اور اللہ مالک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. یہ سیاسی کلیش ذاتی کلیش تک پہنچ گیا ہے. نفرت کرنی شروع کر دی ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے، حتیٰ کہ جو رشتہ دار ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے صرف اس سیاسی کلیش کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹی ہو گئے ہیں. یہ بدترین جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم سے کروایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ سبق نفرت کا دیا جا رہا ہے. اسلام نفرت کا سبق نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے 4 باتیں کہی تھی. افشی السلام، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہمارے قائدین سیاسی ہیں یا مذہبی ہمیں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعوت دیتے ہیں. تو خدا کے لیے ہم اپنے دل میں ہی سوچ لیں کہ ہم ان خناسوں کے پیچھے نہ لگیں، ہم مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں. یہ ملک برباد ہو جائے گا. انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا، انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا اور آنے والے لوگوں سے بھی کوئی خیر کی توقع نہ رکھنا.
क्योंकि इनकी अपनी जिंदगी देख लो, बदतरीन और गंदी जिंदगी गुजारने वाले ये लोग हैं, ये लोगों को क्या खैर देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह तो हमारे मुल्क को अमन नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमारे दिलों को खैर से भर दे। ए अल्लाह हमारी दिलों की कुदूरतें ख़त्म कर दे। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शफा अता फरमा। ए अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े दूर फरमा। ए अल्लाह जो फौत हो चुके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।